یہ جو شب برات ہے، شب برات میں کچھ لوگ بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور نے ہمیں بتا دیا۔ اگر حضور ہمیں نہ بتاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، بیہقی کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، یہ صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، یہ تو ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت سب کے اوپر فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بدنصیب ایسے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں کہ میرے نبی نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اگر ان لوگوں میں میرا نام ہے تو اس لسٹ سے، اس فہرست سے آج ہی اپنا نام کٹا لینا، شب برات سے پہلے ہی۔ اگر اس لسٹ میں میرا نام ہے، اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو میں اپنا نام ان لوگوں سے کٹا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آ کر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون؟ سب سے پہلا مشرک آدمی جو شرک کرتا ہے۔ آج کل تو شرک کے اتنے دروازے کھلے ہوئے، یقین ہی نہیں آتا کون آدمی مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ کسی قبر کو آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ ختم، آپ کا ایمان ختم، آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے ہیں، یہ مشکات کی روایت ہے، مشکات کی، صحابہ آئے ہیں اور صحابہ نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ ہمیں اس دنیا میں اگر پیار ہے تو صرف آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ٹھیک ہے مجھ سے محبت ہے، کیا کرنا چاہتا ہو؟ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیں۔ تو حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، یہاں قبروں پہ جا کر ہم لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ جانا جا سکتے ہیں، جانا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ان کے واسطے فاتحہ دینا ہے اور ان کے واسطے جو ہی ایصال ثواب کرنا، بس اتنا ہی۔ یہاں کوئی آدمی اگر قبر کو سجدہ کر لیا، کسی پیر بابا فقیر کو اپنا سب کچھ مان لیا، مشکل کشا حاجت روا مان لیا، تو اس کا ایمان ختم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات شرک کرنے والے کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا، جو آدمی اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، جو جلتا ہے، چڑھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے مسجد میں آتے اتنا غصے میں آتا ہے، دل کرتا ہے کہ امام صاحب کو جتنے بھی لوگ بیٹھو سب کو قتل کر دوں، اتنا غصے میں رہتا، ہنستا بھی نہیں ہے، یہاں سے جاتا ہوا بھی وہ سلام نہیں کرتا، یوں سلام کرتا، ہمارے کو یوں غصے سے سلام کرتا۔ یہ کون سا سلام ہے بھائی تیرا دل نہیں کرا تو مت کر سلام بھائی، کہ ہم کوئی تجھ سے کوئی تیرے کوئی بینک اکاؤنٹ ہمارے پاس ہے کیا؟ تو سلام نہیں کرے گا تو تیرے سارے اکاؤنٹ کے پیسے ہم لوگ ٹرانسفر کر لیتے۔ بھائی دل نہیں کرا تو مت کر سلام۔ میں نے کتنے لوگ دیکھا جا رہے ہیں غصے میں بالکل یوں سلام کر رہا، بھائی یہ کون سا سلام ہے بھائی؟ ایسا لگتا ہے جیسا مارنے کو دل ہو رہا ہے، کبھی کبھی ڈر جاتا ہے کہ مار دیتا کیا۔ تو جو آدمی کینہ بغض رکھتا ہے دل میں، تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو زناکار آدمی ہے، جس نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، یا وہ عورت جس نے بوائے فرینڈ بنا ہوئے، جو رات بھر دن بھر گرل فرینڈ سے بوائے فرینڈ سے چیٹنگ پہ باتیں ہو رہی ہے، تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ مسلمان ہیں ہم لوگ، ہمارا پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا پائجامہ ہم لوگ تو مسجد کے مسلمان ہیں، مسجد میں آتے تو یوں فولڈ کر لیے، مسجد میں گئے تو چلو نیچے کر لیے بھائی۔ حالانکہ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ٹخنوں سے نیچے اپنے پائجامے رکھتا ہے تو اس آدمی کی بھی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور آدمی جو اپنے والدین کو ستانے والا ہے، والدین کو پریشان کرنے والا ہے، اور والدین کو جو ہے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا، اور والدین کی جس نے بد دعائیں لے لی، تو ایسے آدمی کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، تو شرابی کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ آدمی جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے۔ بھئی یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایک آدمی اس کا کاروبار کیوں چل گیا؟ اس نے گاڑی کیوں لے لی؟ اس نے بلڈنگ کیوں بنا لی؟ اور بھائی بنا لی، اس کو اللہ نے تو بھی کما، تیرے ہاتھ کسی نے کیا باندھے ہوئے؟ تو بھی کما، تو بھی محنت کر اس دنیا میں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ جو آدمی دنیا کے بارے میں محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پھل دیتے ہیں، جو آخرت کے بارے میں محنت کرتا ہے اس کو آخرت کا پھل ملتا ہے۔ مارواڑی سے پوچھے آپ، جو آج اتنے مالدار ہیں، کیوں مالدار ہیں؟ جب یہاں حیدرآباد میں آئے تھے یہ لوگ راجستھان سے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج انہیں اتنے مالدار کیوں ہو گئے؟ ان سے کبھی پوچھو ان کی ہسٹری، اپنی ہسٹری بتائیں گے دادا پردادی کی، جب یہاں آئے تھے کہ کٹورے ہاتھ میں تھے، بھیک مانگتے تھے۔ آج کتنے مالدار ہیں مارواڑی پورے ہندوستان، پورے حیدرآباد میں، اور حیدرآباد کی تو جن سنکھیا جو ہے وہ 45 لاکھ ہے، اس میں سے 18 لاکھ تو مسلمان ہی تھے۔ کہاں ہیں وہ مسلمان؟ آج مسجدیں خالی ہیں۔ تو جو آدمی محنت کرتا ہے تو پا لیتا ہے۔ یہ اپنے دل میں جادو کرانا، بھائی اس کا کاروبار کیوں چل گیا، اس کو جادو سے ختم کر دینا اس کا کاروبار، بھئی تو اس کا کاروبار ختم کرے گا، اس کا بھی اللہ ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے زیادہ نیک ہو۔ اگر اس نے 1-2 رکعت نماز پڑھ کر تیرے لیے بد دعائیں کر دی تو اس زمین پر تو جو ہے زندہ دفن ہو جائے گا، نماز جنازہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے کسی پہ جادو نہ کرائیں، نہ کسی پہ جادو کروانا ہے، اور نہ خود جادو کرنا ہے، نہ کسی جادوگر کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اگر کسی جادوگر کے پاس گیا، صرف گیا، تو وہ گیا ایمان کی حالت میں، جب وہاں سے لوٹا تو اس کا ایمان ختم ہو چکا تھا۔
تو اب وہ لوگ جو جادو کرانا سوچ رہے ہیں اس کے کاروبار پہ جادو ہو جائے, گاڑی کیوں لے لیا, بینک اس کے جو ہے اتنا مالدار کیوں ہو گیا, بلڈنگ کو بنا لیا, تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے, سود اور بیاج سے جب تک توبہ نہیں کرے گا تو ایسے آدمی کی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوگی. یہ قرآن ہے, قرآن, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی باتی, میرے پاس قرآن ہے. جس کو شوق ہے تو میں قرآن کھول کے دکھاؤں گا. ایک وہ آدمی جو حرام مال کمانے والا ہے, حرام کھانے والا ہے, اس آدمی کی بھی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوگی. ایک وہ آدمی جو بلا وجہ مسلمانوں کو ستائے, اس کو گالی, اس کو گالی, اس کو ستانا, اس کو ستانا, انہیں کائی کو, انہیں کائی کو, جو سب کو پریشان کر رہا مسلمانوں کو, تو ایسا آدمی جب تک ان لوگوں ان چیزوں سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور ایک آدمی جو تکبر کرنے والا ہے, جو سوچتا ہے کہ بس میرا ہی نام ہوگا, میرا بھی کوئی برانڈ ہے دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہوں, بھائی میں ہی امیر ہونا چاہیے, سب لوگ میرے غریب ہونے چاہیے اور سب لوگ میرے آگے جو ہے وہ جھکنے چاہیے. تو ایسا تکبر سے بھرا انسان, یہ مسلم شریف ہے, روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, یہ آدمی جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا. دور جانے کی تو دور کی بات ہے بھائی, جو آدمی جنت میں جائے گا اس کو جنت میں جانے سے 500 سال پہلے تو خوشبو آ جائے گی جنت کی, اور یہ آدمی جنت کی خوشبو سے ہی محروم. تو ایسا آدمی سوچے. اور ایک وہ آدمی جو رشتہ توڑنے والا ہے, رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا ہے, سارے رشتہ داروں سے لڑائی کر لیا, وہاں اکیلا ملکہ رام میں جا کر دور جا کر اکیلا رہتا ہے, بھائی یہاں اکیلا رہوں گا, کوئی رشتہ دار نہیں آنا. تو ایسا آدمی جس نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دی ہے, تعلق ختم کر دیا ہے, تو ایسے آدمی کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوگی. تو شکر ادا کریں اپنے نبی کا کہ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ شب برات میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر توبہ کر لیں گے تو مغفرت ہو جائے گی, والدین سے معافی مانگے. اور ایک اور بات ہے, ایک اور بہت زیادہ بات چلتی ہے, وہ ہے معافی نامہ. لوگ جو ہے واٹس ایپ بھرے ہوئے ہیں, فیس بک بھرے ہوئے ہیں, انسٹاگرام بھرے ہوئے ہیں, میرے پاس بھی کتنے لوگوں نے بھیجا, مجھے تو پتہ بھی نہیں وہ لوگ کون ہیں بھائی, مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شب رات آنے سے پہلے مجھے معاف کر دے, میری غلطیوں کو معاف کر دے, شب رات آنے والی ہے, شب رات میں نامہ عمل پیش ہوں گے, مجھے معاف کر دے. او بھائی میں تجھے جانتا نہیں, میں کچھ معاف کروں. اگر آپ کو معافی مانگنی ہے تو آپ اپنی بیوی سے معافی مانگے جس کو ساری زندگی آپ نے مارا ہے. اگر آپ کو معافی مانگنی ہے اپنے والدین سے معافی مانگے, آپ کو اپنی معافی مانگنی ہے اپنی اولاد سے معافی مانگے, اور اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے معافی مانگے جن کا حق آپ کھا گئے, آپ ان سے معافی مانگے. یہ گروپ میں ڈال دیا, گروپ میں 400-500 آدمی ہے, وہ آپ کو پہچانتے بھی نہیں, جانتے نہیں. ایک آدمی گروپ میں دلی کا ہے, ایک گوا کا ہے, ممبئی کا ہے, جانتا نہیں پہچانتا نہیں, کوئی کچھ بھی گروپ میں ڈال دیے, بھائی مجھ سے جو غلطی ہو معاف کر دے. بھائی معافی ان سے مانگنا جن کا آپ نے دل دکھائے. اگر آپ نے والد صاحب سے ہی معافی مانگ لی تو بہت بڑی بات ہے, آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معافی نامہ جو بھیج رہے ہیں نا, یہ خالی ہماری زبانی باتیں ہیں. اگر دل سے معافی مانگنا ہے تو جن کا دل توڑا ہے ان کے پاس جائیں, ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور والد صاحب کو راضی کر لیں شب برات کے آنے سے پہلے. اگر والد صاحب شب برات پر راضی نہیں ہے, والد صاحب ناراض ہیں, تو ایسا آدمی چاہے یہاں رگڑ کر مر جائے, ناک رگڑ دے اور مصلی پھاڑ دے, جانماز پھاڑ دے, پورا قرآن پڑھ لے, کچھ بھی کر لے, دعائیں مانگ لے, رو لے, کچھ بھی کر لے. اگر والد صاحب ناراض ہیں, رشتہ دار آپ کے ناراض ہیں, رشتہ داروں سے آپ نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, سود کا کاروبار ہے, حرام کھایا ہوا ہے, قتل کیا ہوا ہے, زنا ہے, گرل فرینڈ ہے, جب تک ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے. حضور نے بتا دیا کہ اگر اس لسٹ میں تمہارا نام ہے تو اپنا نام نکالو, توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی.